نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کتاب پڑھ رہے ہیں اور آج ہم جس باب پر پہنچے ہوئے ہیں وہ ہے کثرت سجود گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث نمبر 107 ہے۔ ہم حدیث کو پڑھتے ہیں۔ وعن ابی عبداللہ ویقال ابو عبد الرحمن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علیک بکثرت السجود فإنک لن تسجد للہ سجدة الا رفعک اللہ بها درجة وحط عنك بها خطیئة۔ رواہ مسلم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے نوافل کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، اس لیے کہ تم اللہ کے لیے کوئی سجدہ نہیں کرو گے مگر اس کے بدلے میں اللہ تمہارا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور ایک غلطی دور فرمائے گا۔ اب یہ حدیث کو سمجھتے ہم۔ اس حدیث میں نماز کے اندر جو انسان سجدہ کرتا ہے اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اس میں کہا گیا فَإِنَّكَ لَن تَسْجُدَ اللَّهَ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، تو اللہ کے لیے کوئی سجدہ نہیں کرو گے مگر اس کے بدلے میں اللہ تمہارا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور ایک غلطی معاف فرما دے گا۔ تو نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ اس کا ہر رکن مستقل عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ دیکھیں نماز انسان پڑھتا ہے، فرض نمازیں خاص طور سے، تو فرض نمازوں کے لیے تو انسان کو پڑھنا ضروری ہے اور اس کا جو ثواب ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر نفلی نمازیں بھی انسان جب پڑھتا ہے تو نماز کے اندر چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، نماز کے اندر انسان جو کچھ کرتا ہے، جیسے قیام کرتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، پھر جلسہ میں بیٹھتا ہے، تو یہ سارے جو ایک ایک مرحلہ ہے نماز کا، ایک ایک جو ہم کام کرتے ہیں وہ ساری کی ساری ایک اپنے یعنی کہ اپنے آپ میں بھی ایک عبادت ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے، جیسے نماز کا اپنا اجر ہے، ٹھیک ہے، نماز کا وقت ہوا انسان نے نماز پڑھ لیا یا نفلی نماز پڑھی، قیام اللیل کیا، تو اس نماز پڑھنے کا انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن نماز کے علاوہ یہ جو ہم قیام، رکوع، سجدہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو ان کا بھی الگ سے اپنا اپنا ایک مقام ہے یا الگ سے بھی ایک عبادت ہے۔ تو یعنی کہ اگر قیام انسان بہت اچھی طرح سے کرے گا تو اس کے قیام کی جو اجر و ثواب ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا۔ اور اسی طرح ہم رکوع کرتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں، تو انسان کو جب نماز پڑھے تو اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میرے ہر قیام کا الگ سے اجر و ثواب ہے، ہر رکوع کا الگ سے اجر و ثواب ہے، اور ہر سجدے کا الگ سے بھی اجر و ثواب ہے، تاکہ میں ان سب کو پورے توجہ کے ساتھ اور بہتر سے بہتر طریقے سے اس کو ادا کروں۔ تو یہاں پر اس حدیث میں ہمیں سجدے کی وہ فضیلت نظر آتی ہے، یعنی کہ سجدہ ایک عبادت ہونے کی حیثیت سے اس کی کیا فضیلت ہے۔ لیکن یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بیٹھا ہوا ہے اچانک سے سجدے میں چلا گیا، دل چاہا میں سجدہ کروں، سجدے میں چلا گیا، یہ وہ سجدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز کے اندر جو سجدہ ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ الگ سے عبادت ہے۔ تو ایک اور حدیث ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اللہ سے قریب ترین ہوتا ہے اپنے رب سے جب
کہ وہ سجدے میں ہوتا ہے، یعنی جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ سے وہ قریب ترین ہوتا ہے. اس کی یعنی جو حالت ہوتی ہے نماز میں، ویسی بھی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت سے اس کی طرف نظر فرماتے ہیں، لیکن جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ سے قریب ترین ہوتا ہے. تو سجدے سے مراد پوری نماز ہے. اب یہ کیوں سجدے سے سجدہ کیوں کہا گیا پھر اگر پوری نماز ہے مطلب؟ تو ایک تو اس لیے کہ چونکہ سجدہ بھی بذات خود عبادت ہے، نماز کے اندر جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کا جو اپنی فضیلت ہے اس کو واضح کرنے کے لیے. دوسرا یہ کہ نماز کا اہم رکن جو ہے وہ سجدہ نماز کا بہت اہم رکن ہے. تو یہ عربوں کا طریقہ ہے، قرآن و حدیث سے بھی ہمیں یہ اسلوب ملتا ہے کہ جس عبادت میں کوئی خاص پہلو ہوتا ہے، کوئی خاص کام ہم جو کرتے ہیں، جو رکن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، تو اس پوری عبادت کو ہی اس کے نام سے بھی کہہ دیا جاتا ہے. کہ جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز کو جو ہے وہ اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے. تو اس میں پوری سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نماز میں، تو جب اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو وہ اللہ اس کو اس کا اجر دیتا ہے، وہ اس کے لیے اجر و ثواب اور اللہ سے قربت کا ذریعہ بنتا ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے جو مانگا اس کے لیے وہ ہے، اور پھر وہ ہمیں ہدایت کا راستہ سے مانگا گیا، اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ جو ہے یہ ایک طریقہ ہے عربی زبان کا. تو یہاں پر اصل تو مطلب یہی ہے کہ نماز، لیکن نماز کے اندر سجدے کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں بتائی جا رہی ہے. اب اس حدیث کے راوی جو ہیں ثوبان ابو عبداللہ کنیت ہے، تو یہ یمن کے مشہور خاندان حمیر سے تعلق تھا. یہ غلام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو تو اپنے خاندان میں چلے جاؤ یا چاہو تو ہمارے پاس رہو. یعنی غلام بن کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن پھر آپ ہی کے پاس رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ اگر ہمارے پاس رہنا پسند کرو گے تو تمہارا شمار اہل بیت میں سے ہوگا. تو انہوں نے اہل بیت میں ہونے کے اس شرف کو اپنے خاندان پر ترجیح دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھتے تھے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ کہ اس کے بعد اگر سواری سے. تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا یہ بات، یہ نصیحت فرمائی کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، کسی بندے کے آگے، مخلوق کے آگے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک عادت ڈال لی کہ اگر سواری پر ہوتے اور ان کے ہاتھ سے کوڑا بھی گر جاتا تو کسی کی مدد نہیں مانگتے تھے، بلکہ وہ خود ہی اتر کے اپنا کوڑا اٹھاتے تھے. صحابہ کرام کا طریقہ یہ انوکھا تھا. وہ ہر نصیحت کو اپنے دل کے ساتھ جوڑ لیتے تھے اور پھر اس پہ پورا عمل کرتے تھے. تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب استفادہ کیا، ظاہر علم حاصل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اسی وجہ سے ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ ثوبان رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حدیثیں محفوظ کی اور اس کی اشاعت بھی کی. تو ان کی وفات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک تو مدینہ میں ہی رہے تھے، پھر شام چلے گئے تھے اور وہاں سے رملہ اور حمص تشریف لے گئے، اور پھر حمص میں ہی ان کا انتقال ہو گیا 54 ہجری میں. انہوں نے 127 روایات کی ہے. اب دوسری حدیث ہے عمر عمل کے ساتھ ہی بہتر ہوتی ہے. یعنی انسان اگر لمبی عمر پاتا ہے اور اس میں وہ نیک اعمال کی کثرت کرتا ہے تو وہ لمبی عمر جو ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. عن ابی صفوان عبداللہ بن بسر السلمی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من
طال عمره وحسن عمله، راہ ترمذی۔ تو حضرت عبداللہ بن بصر اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر انسان وہ ہے جس کو لمبی عمر عطا ہو اور اعمال اچھے سرزد ہوئے ہوں۔ تو لمبی عمر کا ہونا ایک نعمت ہے، بشرطے کہ اعمال بھی اچھے ہوں۔ ایک خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، بہتر انسان وہ ہے جس کی لمبی عمر عطا ہو اور اعمال بھی اچھے ہوں۔ تو دراز عمر رکھنا، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو لمبی عمر دے تو یہ ایک بڑی نعمت ہے، مگر یہ نعمت کب ہے کہ اس میں انسان کے پاس ایمان ہو اور وہ نیکی کے کام کرتا رہے، عمر بھر وہ اچھے اعمال کرتا رہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے گا، اس کو نیکیوں کے موقع زیادہ ملیں گے۔ تو اس کے مقابلے میں جو شخص جلدی دنیا سے رخصت ہو گیا، اس شخص کی نیکیاں زیادہ ہوگی جس کی عمر لمبی تھی۔ تو اس دراز عمر میں شرط یہ ہے کہ اس کو ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق مل جائے۔ اگر اس کی لمبی عمر تو ہے لیکن ساتھ ساتھ اس نے گناہوں میں زندگی کو لگایا، تو اب یہی زندگی اس کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اسی لیے بعض لوگ دیکھیے، بعض لوگ ہمیں لمبی عمر کی دعا دیتے ہیں، تو بہتر ہوتا ہے کہ کسی کو لمبی عمر کی دعا دینے کے ساتھ ساتھ یہ دعا مانگی جائے کہ ایمان اور ہدایت کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی خاطر دین کی خدمت کے لیے درازی عمر کی تمنا بھی کر سکتا ہے اور دعا بھی مانگ سکتا ہے۔ اللہ سے ہم اپنی بابرکت عمر مانگے، لمبی عمر لیکن برکت کے ساتھ، ایمان اور ہدایت کے ساتھ اور نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے جسم میں 80 زخم غزوہ احد میں۔ اب یہاں پر ایک صحابی کی مثال دی جا رہی ہے جنہوں نے جنگ احد میں شہادت جنہیں نصیب ہوئی۔ تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے کہ صحابہ کرام میں نیک اعمال کرنے کی، اللہ کی رضا کے کام کرنے کی کتنی شدید خواہش ہوتی تھی۔ تو حدیث نمبر 109، الخامس عشر عن انس رضی اللہ عنہ قال غاب عمی انس بن نضر رضی اللہ عنہ عن قتال بدر فقال یا رسول اللہ غبت عن اول قتال قاتلت المشرکین لئن اللہ اشہدنی قتال المشرکین لَيُرِيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انكشف المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين۔ ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تعالی فقال یا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تعالی عنہ الجنة ورب الكعبة انی اجد ریحها من دون احد۔ قال سعد فما استطعت یا رسول اللہ ما صنع؟ قال انس فوجدنا به بدعا وثمانین ضربة بالسيف او طعنة برمح او رمية بسهم، ووجدناه قد قتل مثل به المشركون فما عرفه احد الا اخته ببنانه۔ قال انس رضی اللہ عنہ تعالی عنہ كنا نرى او نظن ان هذه الآية نزلت فيه وفي اشباهه
وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ الْأَحْزَابُ 23 إِلَى آخِرِهَا متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی جنگ جو آپ نے مشرکوں کے ساتھ لڑی، میں اس میں حاضر نہ ہو سکا۔ اگر اللہ نے مجھے مشرکوں کے ساتھ جنگ کرنے کا موقع دیا تو اللہ دیکھ لے گا کہ میں کیا کارنامہ سر انجام دیتا ہوں۔ چنانچہ غزوہ احد میں جب مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے تو اس نے کہا، اے اللہ، میں ان کے فعل سے تیری خدمت میں معذرت پیش کرتا ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھا، سامنے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان سے کہا کہ اے سعد، رب کعبہ کی قسم، احد کے قریب جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں طاقت نہیں کہ میں اس کے کارنامے کو بیان کروں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے اس کے جسم پر 80 سے زیادہ تلوار، نیزے کے زخم اور تیروں کے نشانات پائے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ شہید ہو گیا ہے اور مشرکوں نے اس کا مسئلہ کر دیا۔ صرف اس کی بہن اس کی انگلیوں کے پوروں کی شناخت کر سکی اور کوئی اس کی شناخت نہ کر سکا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ آیت جو ہے یہ مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ سے عہد کر لیتے ہیں اور اس میں سچے اترتے ہیں۔ یہ آیت ان کے اور ان جیسوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ جو فرمایا انہوں نے لَرِيَنَّ اللہ، یا پر پیش اور را کے زیر کے ساتھ بھی پڑھی گئی ہے، یعنی کہ لیورین اللہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیسیو بھی پڑھا ہے اور ایکٹیو بھی۔ تو جب اس کو پیسیو پڑھتے ہیں، یورین پڑھتے ہیں، تو اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دے گا، یعنی میں جو اللہ کے لیے یہ میں جو جد و جہد کر رہا ہوں، اس جہاد میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، دشمنوں کو مار رہا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یعنی میری اس کوشش کو لوگوں پر ظاہر کر دے گا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ دیکھ لے گا کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں اگلی موقع اگر اللہ نے مجھے اب موقع دیا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا جہاد سے، کیونکہ بدر میں کسی وجہ سے جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے تو ان کو بڑا دکھ تھا۔ ٹھیک ہے، جنگ بدر جو تھا وہ ایک بہت بڑا عظیم معرکہ تھا، اور اس میں جو لوگ شریک ہوئے ان کا بہت بڑا بلند درجہ تھا کہ بدری صحابی کہلاتے تھے، اور ان کا جو مقام تھا وہ بہت بلند تھا۔ تو اس وجہ سے ان کو اب اس نیکی میں نہ شامل ہونے کا بڑا دکھ تھا کہ میں بدر کی جنگ میں بدر کے معرکے میں شامل نہ ہو سکا۔ تو انہوں نے ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ وعدہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اب ایک اور موقع دے کسی جہاد میں شریک ہونے کے لیے، تو میں پورے اخلاص کے ساتھ اس میں جنگ کروں گا اور اللہ کے لیے اپنی جان نثار کروں گا۔ تو یہ دیکھیں، یہاں سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کا موقع آئے تو انسان اس کو نہ گوائے، اور نیکی کا موقع اگر چھوٹ جائے کسی وجہ سے تو اس کا انسان کو افسوس ہونا چاہیے، اور وہ کوشش کرے کہ وہ اس کا ازالہ کر لے اور دوسری نیکیاں کر لے۔ دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سے وعدہ کرنا کہ یا اللہ تو اگر مجھے موقع دے گا کوئی نیکی کا تو میں ضرور کروں گا۔ یہ وعدہ بہت ہی اچھا وعدہ ہے، اللہ سے وعدہ کرنا نیکی کا اور پھر اس کو پورا کرنا، یہ جیسے ایک طرح سے نظر مان کے پورا کرنا، تو یہ بھی بہت ہی بڑی بات ہے کہ انسان اللہ سے پہلے سے اس کا ارادہ ہو اور اس کی پورا عزم ہو اس کے اندر
اور اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہو کہ اللہ میں یہ کروں گا، اور پھر وہ کرے۔ دیکھیے انسان یہ بہت بڑا وعدہ ہوتا ہے۔ انسان عام طور پر اس طرح کے وعدے کرنے سے اس کو جھجک بھی آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام ہے اور انسان کہہ دے بس مجھے اللہ موقع دے دے اور میں کر لوں گا، تو پھر وہ موقع پھر اللہ دیتا ہے، اور پھر یہ ایک عہد ہوتا ہے جس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت مضبوط ایمان ہو، انسان کو پورا یقین ہو، اور پوری خواہش پورے دل سے خواہش ہو کہ میں یہ کام کروں، تو پھر انسان اس پہ پورا بھی اترتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے ایک جہاد کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے انہوں نے دعا کی اور وعدہ کیا، اللہ نے انہیں موقع دیا، ان کو شہادت کا موقع ملا۔ تو جنگ بدر کہاں ہوئی تھی؟ جنگ بدر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی ہجرت کے بعد پہلی جنگ تھی، اور یہ مدینہ سے قریب ایک بدر کے مقام پر ایک گاؤں تھا جو کہ جہاں پہ ہر سال میلہ لگتا تھا، اور یہ شام سے مدینہ جانے کے راستے میں پڑتا تھا۔ یعنی جو قافلے شام سے آتے تھے مدینہ کی طرف، تو وہ بدر ان کے راستے میں آتا تھا، اور وہاں پر وہ رکتے تھے، میلہ لگتا تھا، خرید و فروخت ہوتی تھی کیونکہ قافلے والے سامان لاتے تھے۔ تو یہ مشہور مقام تھا، اور جو پہلا معرکہ ہوا تھا مسلمانوں کا مشرکین کے ساتھ یہیں پر ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مٹھی بھر مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب فرمائی تھی۔ اور یہ مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو اب جب احد کا کیا تھا؟ جنگ احد کہاں ہوئی تھی؟ یہ احد ایک پہاڑ کا نام ہے، یہ مدینہ منورہ سے شمالی جانب تقریباً 1.5-2 میل کے فاصلے پر ہے۔ ابتداً مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تھی اس جنگ احد میں، پھر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ وہ یوں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا یعنی کہ مشرکین کا بہت بڑا لشکر آیا تھا لڑنے کے لیے، تو مسلمان مدینہ سے باہر نکلے تھے، احد کے پاس انہوں نے اپنی جنگ کے لیے تیاری کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے سیٹ اپ کیا تھا کہ ایک چھوٹے سے پہاڑی پر ایک دستہ بنایا تھا لوگ صحابہ کرام کا، جو کہ تیر اندازی میں ماہر تھے، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ مشرکین کو مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کرنے سے روکے۔ جب تک وہ تیر برساتے رہتے، مشرکین جو تھے وہ پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو لیکن شروع میں مسلمانوں نے بڑی زور کی لڑائی کی اور مشرکین پیچھے ہٹنے لگے، تو یہ جو تیر انداز تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھول گئے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ نیچے اتر آئے مال غنیمت سمیٹنے کے لیے۔ اور جب مشرکین نے دیکھا کہ اس جگہ پر اب کوئی تیر انداز باقی نہیں رہے ہیں، چند لوگ ہی ہیں صرف، تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، اور اس طرح سے مسلمان مشکل میں آ گئے تھے، اور مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ نقصان میں یعنی کہ شکست میں بدل رہی تھی۔ اور اس وقت بہت کم صحابہ کرام تھے جو کہ ڈٹ کر لڑ سکے تھے، باقی بہت سے لوگ پینک میں آ گئے، گھبرا گئے کہ دونوں طرف سے وہ مشرکین کے اندر گر گئے تھے۔ ایک تو بہت بڑا لشکر تھا مشرکین کا۔ تو اس احد کے بارے میں یہاں بات بتائی جا رہی ہے کہ احد میں ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب فرمائی تھی۔ تو جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا اللہم اعتذر الیک مما صنع ہؤلاء، کہ اللہ جو کچھ ان صحابہ کرام نے کیا میں اس سے تیری بارگاہ میں معذرت کرتا ہوں، تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کے باوجود انہوں نے نیچے اتر آئے تھے وہ اس پہاڑی سے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا تھا اور کئی مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اچھا، تو جو دوسرے تھے وہ مشرکین تھے جن کے بارے میں انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ تو چونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا تو پورے خلوص کے ساتھ وہ لڑے، اور جب
ان کو سعد رضی اللہ عنہ نظر آئے تو ان سے کہا کہ انی اجد ریحھا من دون احد، میں جنت کی خوشبو احد پہاڑ سے بھی قریب محسوس کر رہا ہوں۔ جس وقت وہ جنگ لڑ رہے تھے تو ان کو جیسے گویا جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو اس کا مطلب بعض محدثین نے یہ لیا کہ حقیقی معنوں میں ان کو جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، اور بعض محدثین نے اس جملے کو ان کے شوق شہادت اور اشتیاق جنت کا اظہار مراد لیا، یعنی کہ ان کو جنت کا اتنی خواہش تھی، جنت میں یعنی شہادت کی موت کی خواہش تھی، جنت کی خواہش تھی، کہ وہ ایک طرح سے محاورتاً انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے تو جنت چاہیے، مجھے تو خوشبو محسوس ہو رہی ہے جنت کی۔ تو واللہ عالم کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ قال سعد فما استطعت یا رسول اللہ ما صنع، تو دوسری روایت میں ہے فقاتلہم حتی قتلا کے الفاظ ہیں، انہوں نے قتال کیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے کیا کیا، تو یہ بتا رہے تھے کہ وہ اتنی جرأت سے لڑے، اتنا زیادہ لوگوں کو مشرکین کو مارا اور اتنے زخم کھائے کہ میں بتا نہیں سکتا اس چیز کو، یعنی بہت زیادہ انہوں نے جان توڑ کر لڑائی کی۔ اور جب بدعن و ثمانین ضربۃ بالسیف، تو حضرت انس جو کہ ان کے بھتیجے تھے وہ بتا رہے ہیں کہ 81 سے 89 تک کے ان کے اوپر، ان کے جسم پر زخم تھے، تلوار کے، نیزوں کے اور تیروں کے، ان کے اوپر اتنے زخم لگے ہوئے تھے، اس حد تک وہ لڑے تھے۔ پھر مسلح کیا تھا ان کا، جب ان کو وہ شہید کر دیا تو مشرکین اس زمانے میں اپنے دشمن کو مارنے کے بعد اس کا چہرہ بگاڑ دیتے تھے یا اس کے جسم کو بگاڑ دیتے تھے۔ تو ان کے ساتھ یہ کیا تھا کہ ان کو اس حد تک ان کے مرنے کے بعد بھی ان پر ظلم کیا، ان کی شکل بگاڑی، ان کے حالیہ بگاڑ دیا کہ ان کو کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا، مگر ان کی بہن نے ان کو پہچانا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ یہ جو آیت ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر لیا، یعنی جنگ احد کے بعد جو یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ جو میرے چچا ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے جیسے ان کی طرح کی جن لوگوں نے قربانیاں دی کہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم قتال میں پوری خلوص سے لڑیں گے، تیرے لیے اپنی جان قربان کریں گے، تو پھر انہوں نے ایسا کیا اور شہید ہوئے۔ تو یہ حضرت یہ ان کے چچا بھی ان میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ تو یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں کچھ اور بھی اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ جیسے کہ حضرت انس کا یہ خیال تھا کہ یہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ جو 70 شہداء حضرت جو جنگ احد میں 70 شہید ہوئے تھے، 70 مسلمان، ان کے بارے میں تھی۔ اور بعض نے کہا کہ عقبہ ثانیہ کے موقع پر جن 70 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ہاتھ میں بیعت کی تھی ان کے بارے میں، جب مسلمانوں نے، جب مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیے اور مکہ سے آپ کو نکلنا پڑا، تو مدینہ میں عقبہ ثانیہ کی جگہ پر جو لوگ آئے تھے 70 مدینہ سے آئے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہم آپ کو نہ صرف مدینہ میں بلا رہے ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑیں گے، اور ہم اسلام کا دعویٰ کریں گے، اسلام کی خدمت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے دل سے اسلام کی مدد کی اور اسلام کے لیے اپنی گھر اور اپنے دل کھول دیے، تو یہ ان کے بارے میں تھی۔ بہرحال اللہ عالم کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، آیت صدقہ کے نزول کے بعد صحابہ کا حال۔
تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صدقہ کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دی، ایسی آیت نازل فرمائی کہ جو صدقہ کے لیے مسلمانوں کے لیے ترغیب تھی، تو صحابہ کرام کا عمل کیا تھا اس وقت، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے لیے جب کوئی نیکی کا دروازہ کھلتا تھا تو وہ پوری طرح سے پورے دل سے اسی وقت بغیر کچھ دل میں ہچکچاہٹ محسوس کیے ہوئے وہ اس نیکی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے۔ تو حدیث کو پڑھتے ہیں۔ عن ابی مسعود عقبۃ بن عمر الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال لما نزلت آیت الصدقۃ كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت الذين يلمزون متبعين من المؤمنين في الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 79، متفق علیہ، اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو ترجمہ کیا ہے اس حدیث کا؟ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جب صدقہ کی آیت نازل ہوئی تو ہم اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے صدقہ کرتے، چنانچہ ایک آدمی آیا، اس نے کثیر مال کا صدقہ کیا۔ منافقین بول اٹھے، یہ تو ریاکار ہے۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے 1 صاع کا صدقہ کیا۔ اس منافقین نے کہا اللہ اس کے صاع سے غنی ہے۔ پس یہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے، اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے ہیں، اور تھوڑی سی کمائی سے بھی خرچ کرتے ہیں، اس پر جو منافق طعن کرتے ہیں اور ہنستے ہیں، اللہ ان پر ہنستا ہے اور اس کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منافقین کا یہ مذاق اڑانا پسند نہیں آیا کہ وہ ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے، وہ زیادہ مال جو لاتے تھے، زیادہ صدقہ کرتے تھے، ان کو یہ کہتے تھے یہ تو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، اور جو بیچارے صحابہ کرام جو غریب ہوتے تھے اور دن بھر جا کے محنت کر کے جو بھی کمائی آتی تھی اس کمائی کا صدقہ کرتے تھے، تو یہ ہنستے تھے کہ یہ اتنے سے مال سے کیا ہوتا ہے، کہ تو اللہ غنی ہے، اللہ کو ان کے اتنے سے مال کی کیا ضرورت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کا دفاع فرمایا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقات سے راضی ہے، مگر جو منافق ان کا مذاق بناتے ہیں اللہ بھی ان کا مذاق بنائے گا۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے، اللہ کسی پر ہنستا نہیں ہے، نہ مذاق بناتا ہے، لیکن یہ ایک ہے کہ اللہ کا دستور ہے کہ جس کا جرم جیسا ہے اسی کے مطابق اللہ پھر اسے سزا دیتا ہے۔ تو گویا ان کا یہ جرم ہے کہ یہ مخلص مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، خود صدقہ نہیں کرتے، تو پھر اللہ بھی ان کو اس لحاظ سے اللہ ان کو اس کی سزا دے گا۔ 1 صاع کا صدقہ، دیکھیے 1 صاع کتنا ہوتا ہے، 2 سیر 14 چھٹانک 4 تولے کے مساوی ہوتا ہے، یعنی کہ تقریباً 2 کلو کے اوپر تھوڑا سا ہوتا ہے 1 صاع۔ تو یہ تو اتنی کھجوروں کا صدقہ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پر جا رہے تھے، تو یہ دیکھا جائے تو بہت معمولی اماؤنٹ تھی نا، لیکن اس انسان کے پاس وہی کچھ تھا، اس نے ساری دن کی محنت کی تھی اس صدقہ دینے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو نیتیں دیکھتا ہے، اللہ تو غنی ہے، واقعی میں اللہ کو تو کسی کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ضرورت خود ہی پوری کر سکتے ہیں، اور جہاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود ہی ہر انسان، ہر مشرک، ہر گنہگار کو سزا دے سکتا ہے، مگر یہ ایک اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو موقع دیتا ہے ایسے نافرمانوں کافروں کے ساتھ قتال کرنے کا اور مالی صدقہ دینے کا، تاکہ مسلمان اپنے لیے جنت کما سکے۔
یہ جو کہا گیا کننا نحمل علی ظہورنا، یعنی کہ ہم اپنے پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے، تو اس کی جو تشریح یہ کی گئی کہ جو صحابہ کرام، ظاہر ہے وہ کوئی بڑا ایسا زمانہ نہیں تھا کہ بہت لوگ امیر تھے، تو صحابہ کرام کو جب یہ آیت سنی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقے کا حکم دیا ہے، تو لوگ نکلے گھروں سے، مزدوری کی، اور جو بھی مزدوری کر کے کمایا وہ صدقہ کیا اس سے، اور اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسا بنائے مسلمانوں کے کہ بس ہم سمعنا واتعنا، اللہ نے کوئی حکم دے، اللہ کا ہم کوئی حکم پڑھیں قرآن میں یا حدیث میں، تو بس سنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اخلاص کے ساتھ۔ جو شخص نے بہت زیادہ دیا تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عبد الرحمن بن عوف تھے رضی اللہ عنہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت رزق دیا تھا، اور انہوں نے بہت بڑا صدقہ کیا تھا۔ اس کے بارے میں بہت سی روایت ہیں کہ انہوں نے 8,000 درہم کا صدقہ کیا تھا، یا 4,000 درہم، یا بعض نے کہا 40 اوقیہ دیے تھے، تو یہ مختلف رائے ہے، مگر انہوں نے بہت زیادہ صدقہ کیا تھا۔ تو جب سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ تبوک کا بڑا لمبا سفر کرنا تھا، اور اس کے لیے صدقہ کی بہت زیادہ ضرورت تھی کہ زیادہ سے زیادہ مال دیا جائے اس میں، اور جس شخص نے ایک صاع دیا تھا صرف، یہ کون تھے؟ بعض لوگوں نے کہا یہ ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ تھے، بعض نے دوسرے بھی نام بتائے۔ انہوں نے رات بھر پانی کھینچ کر 2 صاع کی مزدوری کی، جس میں سے ایک صاع آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور آپ نے ان کی کھجور کو تمام صدقات کے مال پر بکھیر دیا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے سب کے اوپر، سب چیزوں کے اوپر رکھے ان کے صدقے کو، کیونکہ اسلام میں نیت کی زیادہ اہمیت ہے، کس اخلاص سے کن حالات میں انسان صدقہ کرتا ہے۔ منافقین نے کیا کہا کہ اللہ تمہارے اس صدقے سے غنی ہے، یعنی کہ ایک صاع کے لیے تم اللہ کو کے نام پر دے رہے ہو، تو اللہ تو بہت غنی ہے، یہ تمہارے ایک صاع سے کیا ہوگا۔ لیکن انہوں نے زیادہ مال دینے والوں کو بھی اچھا نہیں کہا، ان کو ریاکار کہا کہ وہ تو دکھاوا کر رہے ہیں، اور کم مالوں کا مذاق اڑایا۔ تو یہ منافقین کا طریقہ ہے، خود کچھ نہیں کرتے لیکن دینے والوں کا اور مخلص لوگوں کا مذاق بناتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے متوعین سے مطلب جو جنہوں نے اللہ نے بہت کچھ دیا اور انہوں نے بہت سارا صدقہ کیا، وہ مطلب ہے، اور جو لا یجدون الا جہدہم سے مراد وہ غریب لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ اپنی محنت کر کے لے آئے تھوڑا سا صدقہ۔ اب اگلی حدیث ہے عن سعد بن عبد العزیز عن ربیعہ بن یزید عن ابی ادریس الخولانی عن ابی ذر جندب ابن جنادۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال، اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ برتاؤ۔ عن سعد بن عبد العزیز عن ربیعہ بن یزید عن ابی ادریس الخولانی عن ابی ذر جندب ابن جنادۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، یا عبادی کلکم ضال، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا
فاستغفرونی اغفر لکم یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر یا عبادی انما هی اعمالکم احصیها لکم ثم اوفیکم ایاہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسہ۔ حضرت سعید بن عبد العزیز ربیعہ بن یزید سے، وہ ابو ادریس خولانی رضی اللہ عنہ سے، وہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا، یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر بیان کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ حدیث قدسی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اس کے معنی پورے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، الفاظ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بیان ہوتی ہے، جبکہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ بھی ہیں اور معنی ہر چیز مکمل طور پر اللہ کی طرف سے۔ ویسے تو تمام احادیث، تمام علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ اللہ ہی کی طرف سے تھا، لیکن کچھ چیزوں کو، ان کے کچھ احکامات کو، ان کی اہمیت کے نظر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ آپ بندوں سے کہہ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام کر لیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو مگر میں جس کو ہدایت عطا کروں، بس تم مجھ سے ہدایت کا سوال کرو، میں تم کو ہدایت عطا کروں گا۔ دیکھیں انشاءاللہ ہم آگے اور سمجھیں گے، لیکن یہاں پر ہمیں ایک بات کیا پتہ چلتی ہے کہ جو انسانوں کے حقوق ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے پر جو انسان کے حقوق اور فرائض ہیں، وہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں، اور ہر انسان پر دوسرے انسان کے کچھ حقوق ہیں اور کچھ فرائض ہیں۔ مختلف رشتوں میں انسان بندھا ہوا ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے وہ دوسرے انسانوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور ہر تعلق میں حقوق اور فرائض ہوتے ہیں۔ جب انسان کسی سے اپنا حق پورا لیتا ہے لیکن اس کے حق میں کمی کرتا ہے، دوسروں کے حق میں کمی کرتا ہے، تو وہ ظلم ہوتا ہے۔ ظلم کی کئی شکلیں ہیں، کچھ ظلم بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے اور کچھ ظلم ہمیں بظاہر چھوٹا لگتا ہے، لیکن کوئی بھی کسی بھی انسان کی جو حق ہم پر بنتا ہے، اس کے رشتے کی وجہ سے، اس کے تعلق کی وجہ سے، اس کے انسان ہونے کی وجہ سے، اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، وہ سارے حقوق ہم کو پوری طرح سے احتیاط سے، بیلنس سے رکھ کے ان کا حقوق اور فرائض کا خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمیں کہ میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، تو اور نہ ہی میں یہ پسند کرتا ہوں کہ
تم ایک دوسرے پر، اے میرے بندو تم ایک دوسرے پر ظلم کرو، میں یہ بات پسند نہیں کرتا۔ تو ہمیں یہاں پر منع فرمایا جا رہا ہے کہ ظلم، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور کسی کے یعنی کہ کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم سب کے سب گمراہ ہو مگر میں جس کو ہدایت عطا کروں۔ گویا دیکھیں انسان کے پاس جو علم ہے دین کا، تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، ٹھیک ہے، جو بھی علم آیا اللہ تعالیٰ نے شروع وقت سے مسلمان انسانوں کے لیے انبیاء کرام کو مقرر فرمایا، اور ان کے ذریعے ہمیں دین کا علم عطا فرمایا۔ اور دین کا علم کیا ہے؟ دین کا علم صحیح راستہ ہے، وہ راستہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، جو طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے ہم اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں۔ تو اگر یہ ظاہری بات ہے کہ یہ علم اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسا چاہتا ہے ہم کو، کس طرح سے وہ ہمیں کس راستے پہ چلانا چاہتا ہے، کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنا چاہتا ہے، یہ کہ ہم اس دنیا میں آئے اور اپنی زندگی گزارے۔ تو وہ علم اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو یہ علم ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور وہی اگر وہ انسان اللہ کی ہدایت کو قبول کرتا ہے تو وہی سیدھے راستے پر ہے۔ تو اس کا ایک مطلب ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس دین کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ اللہ کا کرم ہے ہم پر، اللہ کا فضل ہے، کیونکہ یہ اللہ ہی کی دین ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی گمراہ ہے یا کوئی سیدھے راستے پر نہیں ہے تو ہمیں اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، ہمیں اس بندے کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو بھی ہدایت کے راستہ مل جائے، مگر ہم کسی کے اوپر حقارت سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ ہدایت یافتہ نہیں اور میں تو ہدایت یافتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرمانے کہ پس تم مجھ سے ہدایت کا سوال کرو، میں تم کو ہدایت عطا کروں گا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت ایسی نعمت ہے جس کو مانگنا پڑتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی چیزیں دی ہیں بغیر مانگے، ہماری آنکھیں کان، بندہ پیدا ہوتا ہے تو دیکھتا ہوا ہوتا ہے، سنتا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو بہت سی قوتیں طاقتیں ہوتی ہیں، اس کے پاس اللہ تعالیٰ بہت سی صلاحیتیں دیتا ہے، ہم نے اللہ سے مانگی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں دے کر بھیجتا ہے دنیا میں۔ ہاں اپنی کوشش سے ہم اس صلاحیتوں کو بڑھا سکتے ہیں، اور یہ کوشش کی ہدایت بھی اللہ ہی ہمیں دیتا ہے۔ تو گویا کہ جو دین کے طریقے کی ہدایت ہے وہ ایسی ہدایت ہے کہ وہ اس کو مانگنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایون اگر اللہ ہمیں مسلمان گھر میں بھی پیدا کر دیتا ہے تو ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ ہم ہدایت مانگیں، ہر قرآن، ہر نماز کی ہر آیت میں ہم سورہ فاتحہ بھی اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستے کی ہدایت دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اس پر چلا دے، ہمیں اپنی منزل تک یعنی کہ تیری رضامندی حاصل کر کے دنیا سے رخصت ہونے تک تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا دے۔ تو یہ ہمیں مانگنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہمیں خاص طور سے سکھائی بھی گئی یہ دعا، اور ہر نماز میں بھی پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ یہ مسلسل مانگنے والی دعا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھانا دوں، پس مجھ سے کھانا طلب کرو میں تم کو کھانا دوں گا۔ دیکھیں ہم سب بھوکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی، کچھ لوگ کہیں گے میرے پاس تو بہت مال ہے، میں نے کمایا ہے، میں کھاتا ہوں پیتا ہوں، میں اپنے مال سے خرید کے اپنی غذا خریدتا ہوں، لیکن اگر ہم انسان گہرائی میں جائے تو زمین سے اناج کون اگاتا ہے، جانوروں کو کون ہمارے لیے ان جانوروں کو پیدا کرتا ہے جس کو ہم کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صلاحیتیں ہی دیتا، خود ہی دیتا ہے، ہمیں رزق کمانے کی سمجھ دیتا ہے، کوشش کرتے ہم اور ہم رزق کماتے، تو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے، تو اس کو بھی ہم طلب کر سکتے ہیں، یعنی دنیا کی نعمتوں کو بھی اللہ سے ہم مانگ سکتے ہیں۔ پھر اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو مگر جس کو میں لباس پہنا دوں، تو یہ بھی ہماری نعمتوں میں سے لباس کا ہونا۔ پھر لباس، تقویٰ کا لباس بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور تقویٰ کا لباس کیا ہے
کہ انسان اپنی زندگی اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے گزارے کہ میں اللہ کو ناراض نہ کروں. اور انسان کو مالی طور پر، حصی طور پر بھی جو لباس ہے وہ بھی اللہ ہی نے ہمیں سکھایا ہے. ہمیں لباس پہننا اور لباس کو حاصل کرنا بھی اللہ ہی نے سکھایا ہے. پھر بس مجھ سے لباس مانگو تم کو لباس دوں گا. تو دنیا کی نعمتوں کا بھی اشارہ ہے یہاں کہ انسان اللہ سے دنیا کی نعمتیں مانگتا رہے. اے میرے بندو، تم رات دن غلطیاں کرتے ہو اور میں تمام گناہ معاف کرنے پر قادر ہوں. بس مجھ سے مغفرت مانگو، میں تم کو معاف کر دوں گا. یہاں پر ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ کوئی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے. انسان کتنا بھی بظاہر نیک ہو، پاک ہو، مگر اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کے اندر بھولنے کی صفت ہے. انسان کے اندر اس کا نفس ہے جو اس کو غلط چیزوں کی طرف لے جاتا ہے. پھر شیطان ہے جو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. تو انسان مسلسل گناہ کرتا ہے. کبھی انسان یہ نہ سوچے میں تو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو قرآن پڑھتا ہوں، میں تو نیک انسان ہوں. نہیں، ہر انسان کے گناہ ہوتے ہیں اور انسان کو اپنے گناہوں پر نظر رکھنی چاہیے اور اس کو خاص اہتمام سے اس کے لیے مغفرت مانگنی چاہیے. اے میرے بندو، تم مجھے نقصان پہنچانے کی قوت نہیں رکھتے ہو اور نہ ہی تم مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. عظیم اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اعلیٰ ہے، بلند ہے، عظیم ہے. اللہ قادر مطلق ہے. اللہ کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں دے سکتا. ہم اگر جو کچھ کرتے ہیں اچھے کام ہم اپنے لیے کرتے ہیں اور جو برے کام کرتے ہیں اس کا وبال بھی ہم ہی پر ہوتا ہے. اور نہ ہی تم مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو. ہمارے نیک بن جانے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہمارے برا بننے سے کوئی نقصان ہے. دیکھیے، دنیا میں کوئی بڑا کب بنتا ہے؟ جب اس کے فالوور زیادہ ہوتے ہیں، اس کی طاقت کو بڑھانے والے زیادہ ہوتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. اللہ اپنی ذات میں قادر مطلق ہے. اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے تمام انسان اور جن کسی انتہائی پرہیزگار انسان کے دل کی طرح ہو جائے تو اس میں میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے اور جن اور انسان سب سب سے زیادہ بدکار کے دل جیسے ہو جائے تو اس سے میرے ملک میں کچھ کمی نہیں ہوتی. انسان کا جو نیک بننا ہے یا انسان کا جو برا بننا ہے، اس کا اپنا ہی نفع یا اپنا ہی نقصان ہے. اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی انسان نیک بنتا ہے، اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، یا جیسے کہ میں نے کہا کہ دنیا میں لوگوں کو اپنی قوت جب بڑھتی ہے جب اس کے فالوورز زیادہ ہوتے ہیں، اس کے ماننے والے زیادہ ہوتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. پھر اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے اور جن اور انس ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کے سوال کو پورا کر دوں، یہ چیز بھی میرے خزانے میں کچھ کمی نہیں کر سکتی. البتہ جس قدر سمندر میں سوئی ڈالنے سے سمندر کا پانی کم ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سارے خزانے کو کھول دے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہر خواہش پوری کر دے، اللہ کے خزانے کم نہیں ہونے. اے میرے بندو، تمہارے اپنے اعمال میں ہیں جو تمہارے لیے ان کو احاطہ کرتا ہوں، پھر تمہیں اس کے مطابق پورا بدلہ دوں گا. بس جو شخص بھلائی کو نہ پائے اسے صرف اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے. تو دیکھیں، انسان اس میں ہمارے نیک اعمال کا ہمیں فائدہ نظر آتا ہے کہ ہم اپنے جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس حفاظت سے رکھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب دیتا رہتا ہے. اور ہمارے لیے یہ آخرت کا رزق جو ہے وہ ہمارے یہ نیک اعمال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کر ہمیں جنت عطا فرمائے گا. جنت اللہ کی رحمت ہے اور اللہ اپنی رحمت جسے چاہے دے، مگر نیک اعمال اور ایمان جو ہے وہ اس کا جنت کا سبب بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے راضی ہوتا ہے ہم سے اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرماتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دیتا ہے، ہمارے کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی اللہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ جیسے پچھلی میں ہم نے دیکھا، پچھلی حدیث میں، کہ کھجور، ایک سا کھجور بھی، اس کی بھی کتنی اہمیت ہے۔ تو انسان کبھی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے، یا کسی برائی کو کسی برائی کو چھوٹا نہ سمجھے۔ برائی کبھی چھوٹی سی ہو، وہ ہمیں انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور کبھی نیکی چھوٹی سی ہو، انسان کو کامیاب کر دیتی ہے۔ بس جو شخص بھلائی کو نہ پائے، اسے صرف اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے۔ اب اتنا رحیم بادشاہ ہے ہمارا خالق، ہم پر اتنا مہربان ہے، وہ عادل ہے، وہ ہم پر ظلم نہیں کرتا، وہ ہم پر رحم فرماتا ہے، وہ ہمیں ہر چیز دیتا ہے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں دیتا ہے۔ تو پھر اگر اس کے باوجود بھی اگر انسان محروم رہ گیا اللہ کی رحمت سے، تو اس کا مطلب ہے اس انسان نے اپنا نقصان کیا۔ اس نے جب اسے دنیا کی زندگی میں جو طریقہ کرنا تھا، جو اعمال کرنے تھے، وہ اس نے نہیں کیے۔ سعید نے بیان کیا کہ ابو ادریس خولانی جب اس حدیث کو بیان کرتے تو گھٹنوں کے بل گر جاتے۔ یہ ایک بتا رہے ہیں کہ کس قدر عاجزی تھی ان میں، کہ اللہ کے خوف سے جھک جاتے تھے جب یہ حدیث بیان کرتے تھے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے آگے جھک جاتے تھے کہ اللہ میں غلام ہوں، میں فقیر ہوں، تو مجھے عطا کرنا۔ اب اس تشریح میں امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام تو بندے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جو اس کی نسبت کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اچھا، اب یہ جو ہے ابن قیم کا یہ قول جو ہے، تو دیکھیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حلال کی ہیں ہمارے لیے، کچھ چیزیں حرام کی ہیں، تو اس میں اصل میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ پابندی لگا کے کچھ ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جن چیزوں کو سمجھا کہ وہ ہمارے لیے حلال ہونی چاہیے، ان کو حلال کیا، اور جو ہمارے لیے بری ہونی چاہیے تھی، ان کو حرام کیا۔ اور ایک طرح سے ہمارا امتحان رکھا اس میں کہ ہم جو ہے اللہ کی اللہ تعالیٰ نے جو ہماری خیر خواہی میں ہم پر یہ قانون ڈالے حلال اور حرام کے، تو ہم ان کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ تو فلا تظالموا، کہ آپس میں تم بھی ظلم نہ کرو۔ تو یہ ایک تاکید ہے کہ ظلم کرنا بہت ہی زیادہ سخت گناہ ہے، اس کو بالکل بھی نہ کیا جائے، کسی کے حق میں کمی نہ کی جائے۔ پھر کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سب گمراہ تھے شریعت کے آنے سے پہلے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور رسولوں کو مبعوث کیا گیا کہ وہ لوگوں کو گمراہی سے نکالیں۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی پہلے حق سے دور ہوتا ہے، اللہ رسولوں کے ذریعے سے اس کو حق پر لانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جبکہ دوسری روایت میں کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ، ہر پیدا ہونے والا حق پر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں روایت میں کچھ تعارض ہے۔ دیکھیے، چونکہ اب اس حدیث میں کہا گیا کہ تم سب گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، جبکہ دوسری حدیث میں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے خالق کا فرما بردار ہوتا ہے، وہ اللہ کی پہچان ہوتی ہے اسے۔ تو پھر یہ دونوں میں فرق کیسے، یعنی کیسے جب سمجھیں کہ ان دونوں پر ہم عمل سمجھے؟ تو دیکھیں، کلو مولود والی روایت کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کو قبول کر لے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے اسی روایت میں آتا ہے کہ کبھی اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی نصرانی یا مجوسی۔ تو گویا وہ حدیث جس میں یہ کہا گیا کہ ہر بچہ فطرت میں ہوتا ہے، فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بچے کو جب ہر انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے اس صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو حق سامنے آئے تو حق کو قبول کر لے، ٹھیک ہے۔ لیکن انسان جس ماحول میں بڑھتا ہے یا اس کے اندر کی اپنی جو خرابی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس حق سے ہٹ جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے، اللہ یہ کہ اللہ اسے ہدایت دے دے۔ تو جب انبیاء کرام کی تعلیمات ہم پڑھتے ہیں، جب قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں
وہ سچ یاد دلا دیتا ہے، وہ حق یاد دلا دیتا ہے، اور پھر انسان کو توفیق اگر مل جاتی ہے تو اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تم میں سے ہر کوئی بھوکا ہے، تو میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جن کو کھانا عطا کروں، کیونکہ رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر نعمت کا خزانہ کا مالک اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ ہی تمام نعمتوں کا مالک ہے، اس لیے اللہ ہمیں کھلاتا ہے۔ اور فی السماء رزقکم، آسمانوں میں رزق ہے، اس طرح وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ ساری مثالیں ہیں اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ایک ہر جاندار کی روزی اللہ کے ذمے ہے، لیکن پرندوں کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، ہر طرح کی مخلوق اللہ نے بنائی اور اس کو رزق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ یا عبادی انکم تخطئون، اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو اسی طرح قرآن کی آیت میں آتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ، اِنَّا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ، کہ میں ہی گناہوں کو معاف کرتا ہوں، مگر اس میں قانون یہ ہے کہ کفر و شرک نہ کرے، اس کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد کیا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان اگر مسلمان ہے، مومن ہے، مگر اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں سے خود اس کے گناہ بھی معاف کرتا رہتا ہے، اسے گناہوں سے پاک بھی کرتا رہتا ہے، اور جب وہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو پھر ان کو پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اسلام میں آنا پڑتا ہے، ایمان لانا پڑتا ہے۔ اگر وہ شرک یا کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں تھے، وہ حق پر نہیں تھے، اور وہ ان کو پھر اللہ کی رحمت نہیں ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو پاک کرے گا پہلے۔ مرنے والا جب اٹھے گا دوبارہ، اللہ چاہے گا تو اپنی رحمت سے جن لوگوں کو پاک کر دے گا گناہوں سے، وہ پاک صاف ہو کے ہی جنت میں جائیں گے، جنت میں کوئی گناہوں کے ساتھ نہیں جائے گا۔ اے میرے بندو تم مجھ کو نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہو، اس بات پر اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ جل شانہ پر کسی کا جبر نہیں چلتا، انسان جو کچھ اچھائی یا برائی کرتا ہے اس کا نفع اور نقصان اللہ کو نہیں بلکہ اسی کرنے والے کو پہنچتا ہے۔ پھر من عامل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، یہ قرآن کی آیت ہے جس میں کہا گیا کہ جو نیک اعمال کرے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اسی کو فائدہ پہنچے گا ان کا، اور جو برائی کرے گا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ پھر یہ جو کہا گیا کانو علی اتقی قلب، تمام دنیا والے اس شخص کی طرح ہو جائے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ محدثین نے یہ نکالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے، اس طرح یعنی کہ جو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جتنا پاک صاف تھا، اگر اتنا کوئی پہنچ جائے تقوی تک قلب، یعنی ہر انسان اگر ایسا بن جائے تب بھی اللہ کے خزانوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اللہ کی طاقت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی ابلیس کی طرح گنہگار سب ہو جائے، جب بھی اللہ کا کوئی نقصان یا اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ بادشاہ ہے، بے نیاز ہے۔ پھر ما نقص ذالک مما عندی، ہر ایک مانگنے والے کو اس کی مراد کے مطابق اللہ جل شانہ عطا فرما دے، تب بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں سوئی کو سمندر میں ڈالیں گے تو کتنا پانی نکال لے گی، وہ سوئی کے ساتھ پانی کتنا آ جائے گا کہ سمندر میں کچھ کمی ہو، ٹھیک ہے، لیکن کچھ بھی کمی اگر سوئی کے ساتھ ایک ڈراپ بھی آ جاتا ہے پانی کا، ٹھیک ہے، تو اللہ کے سمندر سے ایک ڈراپ کم ہو گیا، لیکن اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ تو الحمدللہ ہمارا سبق پورا ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین، اور عمل کرنے والا بنائے۔